بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی، اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو سلسلے وار الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیاد شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس کی مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی، تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم اور آپ ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الفرائض۔ آج ہم حدیث نمبر 2165 سے شروع کر رہے ہیں۔ عنوان ہے فرائض کا بیان۔ ابواب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی من ترک مالا فلورثته۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی حدثنا ابی حدثنا محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک مالا فلأہلہ ومن ترک ضیاعا فإلی۔ ھذا حدیث حسن صحیح وقد رواه الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطول من ھذا واتم وفی الباب عن جابر وانس ومعنى قوله من ترک ضیاعا یعنی ضائعا لیس له شیء فإلی یقول انا اعوله وانفق علیہ۔ یہ فرائض کا بیان ہے، یہ بیان ہے اس حکم کا جس نے مال چھوڑا وہ وارثوں کے لیے، اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ فرائض کے معنی یہاں پر وراثت کی تقسیم کے ہیں، اور اس فن کی اہمیت احادیث شریفہ میں بیان کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے فرائض کا علم سیکھو، کیونکہ عنقریب میں اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں۔ اور فقہ کے مقابلے میں وراثت کے علم کی اہمیت اور فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے کہ میراث کا ایک مسئلہ سیکھنا گویا 100 نیکیوں کو حاصل کرنا ہے، جبکہ فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنے سے، یعنی اگر کوئی میراث کا ایک مسئلہ سیکھے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی فقہ کا ایک مسئلہ سیکھے تو اس کو 1 نیکی ملتی ہے۔ فقہ کے مقابلے میں فرائض یعنی وراثت تقسیم طریقہ کا علم اسلام میں اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور فرمایا کہ عنقریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لیا جائے گا سے مراد محدثین اور علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اہل علم اٹھ جائیں گے، ان کے انتقال کی وجہ سے جو خلا واقع ہوگا، جو خلا پیدا ہوگا وہ پر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھیں گے کہ جب کسی بہترین جید عالم دین کا انتقال ہوتا ہے تو علم میں کوئی ان کا جانشین نہیں ہوتا جو ان کی برابری کر سکے۔ تو بہرحال یہ قیامت کی نشانی ہے کہ علم کم ہوگا، آہستہ آہستہ علم کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فن کو سیکھنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کو آدھا علم قرار دیا گیا۔ علم الفرائض کو آدھا علم اس لیے قرار دیا گیا کہ اس علم کی ضرورت انسان کی زندگی میں پیش نہیں آتی، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد، اس کے انتقال کرنے کے بعد اس علم کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے اس کو آدھا علم کہا گیا، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ اس میں آگے تفصیلات وغیرہ بیان کریں گے کہ میراث میں کس کس کو حصہ ملے گا، اور ذوی الفروض جو قرآن میں جن کے حصے بیان کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، وہ 12 افراد ہیں، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ اور طریقے میں جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے 4 حقوق اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ مال چھوڑ کر مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اور اس میں اسراف سے کام نہیں لیا جائے گا، اور انتہائی بخالت بھی نہیں کی جائے گی، یعنی میانہ روی کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے فرائض انجام دیے جائیں گے اس کے مال میں سے سب سے پہلے۔ پھر دوسرے نمبر پر اگر وہ کسی کا قرض چھوڑ کر انتقال کیا ہے
کسی کا قرضہ باقی ہے تو اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اور مہر بھی ایک قسم کا قرضہ ہے۔ اگر بیوی کا مہر باقی تھا، وہ ادا کرنا تھا، مہر مؤجل تھا، ادا نہیں کیا تھا، تو اس کے پیسے میں سے بیوی کا مہر بھی ادا کیا جائے گا اگر ادا کرنا باقی تھا تو۔ 2 نمبر 3، اگر وہ غیر وارث کے حق میں، جس کا حصہ قرآن میں مقرر نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں، اس کے حق میں اگر وصیت کیا تھا تو 1/3 وصیت اس کی نافذ کی جائے گی، 1/3 وصیت اس کے مال میں سے نافذ کی جائے گی۔ اور 4 نمبر پر یہ 3 کام انجام دیے جانے کے بعد اگر مال بچ جائے تو پھر اس کے ورثاء کے درمیان اس مال کی تقسیم عمل میں آئے گی، اسی کو علم الفرائض کہتے ہیں، اور اس فن میں مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور اس فن کی اہمیت کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے جاننے والے بھی بہت کم ملیں گے۔ علماء تو بہت ہے، فتویٰ دینے والے بھی بہت مل جائیں گے آپ کو، لیکن خاص طور پر میراث کے علم کے حامل اور اس فن کے ماہر بہت کم گنے چنے علماء ملیں گے، کیونکہ یہ فن زیادہ ضرورت پیش آتی ہے فتویٰ دینے والوں کو جو دارالفتاء میں منصب افتاء پر فائز ہیں، ان سے ہی دریافت کیا جاتا ہے، ان سے ہی پوچھتے ہیں، ان سے ہی لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں بیان آ رہا ہے کہ جو مال چھوڑ کر انتقال کر جائے تو وہ مال اس کے ورثاء کا حق ہے، اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مال چھوڑے تو وہ اس کے گھر والوں کے لیے ہے، یعنی اس کے ورثاء کے لیے ہے، اور جو کوئی عیال چھوڑے تو وہ میرے ذمے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور پیسہ وغیرہ کچھ نہ چھوڑے، وہ طریقے میں کچھ بھی نہ چھوڑے، تو اب اس کے اہل و عیال کی ذمہ داری کون اٹھائیں گے، ان پر کون خرچ کریں گے؟ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کا ضامن ہوں، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری نے بواسطہ ابو سلمہ اور ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ طویل اور اس سے زیادہ مکمل حدیث روایت کی۔ اس باب میں حضرت جابر اور انس رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ من ترک ضیاعًا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی اولاد چھوڑے جن کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ میرے ذمے ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، وہ دولت پیسہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اب اس کے بال بچے اور بیوی کی ذمہ داری ہے، کھانے پینے کا خرچ ہے، تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ان کا ضامن ہوں، میں ان کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، یعنی میں ان کی نگرانی کروں گا اور ان پر خرچ کروں گا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر احسان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ آپ پر ایسی کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی، لیکن آپ محض اپنے کرم سے اپنی امت کی دستگیری فرماتے ہیں اور ان کی نگرانی فرماتے ہیں اور ان کی ہمت افزائی فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 2166، باب ما جاء فی تعلیم الفرائض، علم فرائض کو سیکھنے کا بیان۔ حدثنا عبداللہ بن واصل حدثنا محمد بن القاسم الاسدی حدثنا الفضل بن دلہم حدثنا عوف عن شہر بن حوشب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبوض۔ هذا حدیث فیہ اضطراب وروى ابو اسامۃ هذا الحدیث عن عوف عن رجل عن سلیمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا بذلك الحسین بن حریث حدثنا ابو اسامۃ بهذا نحوه بمعناه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض اور قرآن کی تعلیم سیکھو، حاصل کرو۔ فرائض سے مراد علم میراث، میت کے انتقال کے بعد اس کے طریقے سے جو حقوق متعلق ہوتے ہیں، پھر ورثاء کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے علم کو حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ نہ صرف وہ سیکھو بلکہ اس علم کو عام بھی کرو، اس کو سکھاؤ، کیونکہ میں ظاہری حیات سے وصال پانے والا ہوں۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم فرائض کو حاصل کرو، اس علم کو سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ عنقریب میں اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہونے والا ہوں، تو اس سے پہلے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں تم اس علم کو سیکھ لو، مجھ سے حاصل کرو اور اس کو عام بھی کرو، کیونکہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ ایک شخص میراث کے مسئلے میں باہر نکلے گا پوچھنے کے لیے، لیکن اس کو کوئی بتانے والا نہیں ملے گا اس فن کا ماہر۔ اسی لیے جو علماء ہیں، جو اس فن کے جاننے والے ہیں، وہ غنیمت ہیں، اور اس علم کی اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر اس کو سیکھنے کا بھی حکم دیا اور سکھانے کا بھی آپ نے حکم دیا، اور فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے، جیسا کہ ابھی تشریح میں گزرا کہ آدھا علم کیوں قرار دیا گیا ہے اس کو، اور اس کی فضیلت فقہ کے علم کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا ایک نیکی کا سبب ہے،
جبکہ میراث کا ایک مسئلہ سیکھنے پر 10 نیکیوں کا اجر اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اضطراب ہے۔ ابو اسامہ نے اوس سے بواس سے ایک نامعلوم شخص اور سلیمان بن جابر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے روایت کیا، ہم سے حسین بن حریث نے اسامہ سے اس کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 2167 باب ما جاء فی میراث البنات۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا زکری بن عدی حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبد اللہ قال جاءت امرأة سعد بن الربیع بابنتیها من سعد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ہاتان ابنتا سعد بن الربیع قتل ابوہما معك یوم احد شہیدا وان عمها اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك۔ هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل۔ بیٹیوں کی وراثت کا بیان۔ دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے وراثت کا جو نظام تھا دور جاہلیت میں عرب کے پاس، کہ وہ عورتوں کو میراث عطا نہیں کرتے تھے، تو یہ اسلام کی دین ہے، اسلام کی عطا ہے کہ اس نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا اور عورتوں کو بھی وراثت میں شریک ٹھہرایا، حصے دار ٹھہرایا۔ حقوق کا تحفظ مانے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کیا اسلام، ہاں۔ حالانکہ دور جاہلیت میں عرب میں اسلام کی آمد سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے جو نظام رائج تھا اس میں وراثت میں عورتوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، کمزوروں کو بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق بتائے اور ان کے حقوق کی حفاظت کی، بلکہ ان کو ان کے حقوق دلوائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت سعد کی 2 لڑکیوں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، ان کے والد احد کے دن آپ کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کیے اور ان کے چچا نے ان